آج کا ولاگ بہت خاص ہے۔ اس میں آپ میرا نیا ٹرائی پاڈ دیکھیں گے، ہسبینڈ وائف کو کیسے ریلیشن کو کیسے بہت مضبوط اور اچھا بنا سکتے ہیں، ہیلدی بنا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ ٹپس ہوں گی اور گھر کو کیسے مینٹین رکھا جاتا ہے تاکہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ خوش و خرم رہے اور جناب گھر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ جناب میرا نیا ٹرائی پاڈ منگوایا گیا ہے اور یہ میرے ہسبینڈ صاحب نے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگایا تھا آن لائن سرچ کرنے پہ کہ جس چیز کی مجھے ضرورت تھی کہ وہی اسے مل جائے، اور جناب پھر ٹیمو پہ ہمیں یہ ملا ہے۔ امیزون پہ بھی تھا یہی چیز لیکن وہ ڈبل قیمت پہ تھی، اور ٹیمو پہ ہمیں یہ 145 ریال کا مل گیا ہے، بہت مناسب قیمت میں اور صحیح ملا ہے۔ اور جب میرے ہسبینڈ صاحب کی اب ڈیوٹی چینج ہو چکی ہے اور وہ آتے ہیں 12 بجے اور چائے پیتے ہیں گھر آ کر ہی، اور ساتھ ہی جناب یہ ٹیمو کا یہ جو ہے وہ بھی ڈیلیور ہو گیا تھا۔ 4-5 دن لگتے ہیں اس کو، امریکہ سے آتا ہے، چائنا میں مطلب شپمنٹ اس کی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے آتا ہے ریاض۔ خیر جناب ہمیں 4-5 دن میں مل گیا تھا، اور مل گیا ہے، تھا نہیں۔ اور جناب ہسبینڈ صاحب نے چائے پینے سے پہلے کہا کہ میں اس کو اسمبل کر دیتا ہوں اور تم دیکھ لو کہ تمہارے حساب سے یہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں، اور واقعی وہ بالکل صحیح اور A1 ٹرائی پاڈ تھا جس کو انہوں نے بڑے دل سے منگوا کر دیا تھا۔ اور دل سے منگوانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کو کیسے رکھا ہوا ہے، ریلیشن شپ کیسے ہے۔ یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کا اپر ہینڈ ہو اور گھر چلے۔ گھر ہمیشہ جیسے کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، میاں بیوی، اس میں کوئی بڑا پہیہ یا چھوٹا پہیہ تو فٹ ہوتا نہیں بیلنس کے لیے، دونوں پہیوں کو سیم ہونا پڑتا ہے، سیم سائز کا ہوگا تو گھر بہت اچھا مینیج ہوگا، آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے رہیں گے۔ اس میں آپ نے ایک دوسرے کا خیال اسی طرح رکھنا ہے جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اور جناب ماں کیسے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اسی طرح آپ کو ہسبینڈ کی ضرورت کا، ان کی صحت کا، اور ان کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز پسند نہیں ہے، کس وقت ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، یہ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ صرف آپ کو یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ آپ کے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تو وہ بھی یہ سوچیں گے کہ جب ایک عورت میرا اتنا خیال رکھتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور آپ سے زیادہ ہی رکھتے ہیں۔ آپ پھر بھی عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایسی نیچر بنائی ہے کہ وہ کبھی غصے میں آ جاتی ہے، اس میں کوئی نیچرل بھی مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، اور کچھ نیچرل جو چینجز باڈی میں عورت کی آتی ہیں ہارمونز کی وجہ سے، وہ بھی کافی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ مرد کے ہارمونز اتنے نہیں ہوتے، وہ اگر سیکریٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی لیڈیز کی چینجز آتی ہیں پورے منتھ کے دوران، جس سے مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس قدر کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں، مطلب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں کو بندہ بالکل اگنور کر دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، یا کیسے بولا ہے، یا کیوں بولا ہے، کس وجہ سے بولا ہے، وہ خود ہی بتا دیں گے آپ کو کہ شاید یہ وجہ ہو جو تم نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم سب کو سمجھ کر مل کر چلنا چاہیے تاکہ گھر جو ہے وہ سموتھ طریقے سے چلے اور گھر میں ایک اچھا ریلیشن شپ قائم ہو۔ بچوں پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بچے بھی سیکھتے ہیں اور گھر بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج رہتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں جناب یہ کتنا اچھا سٹینڈ جو ہے وہ میرا آ چکا ہے۔ اس کی پرائس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ 145 ریال کا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ امیزون پہ 245 کی مل رہی تھی۔ خیر اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ بہت زیادہ مطلب انہوں نے خیال کیا کہ میرا ٹرائی پاڈ جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اوپر سے ہل چکا تھا، اور یہ بدل کر بھی لائے تھے اس کا ہیڈ، اس کے باوجود جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ مچھلی دوبارہ آئی ہے، پچھلی مچھلی ختم ہو چکی تھی، ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی تھی، اور اس کے بعد جناب یہ نئی مچھلی آئی ہے اور اس کو میں نے پھر میرینیٹ کر کے رکھ دیا، اور یہ پڑی رہے گی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے باہر ہی۔ جب اس کا پانی نکل آئے گا اور مسالہ اس کے اندر اچھا ایبزارب ہو جائے گا تو ایک دن کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی، اور فریج میں رکھنے کے بعد پھر اس کو میں فریز کر دوں گی پیس پیس کر کے، اور جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ یا تو ٹھنڈے آئل میں تو ایسے ہی ڈالا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فروزن چیز کو ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں، یا آپ آئل کو گرم کریں تقریباً درمیانی آنچ پر، تھوڑا تیز گرم آنچ،
کم رکھنی ہے، دھیمی سے زیادہ رکھنی ہے، لیکن فل آنچ نہیں کرنی. اور اس میں آپ نارمل ٹیمپریچر پر، جو روم ٹیمپریچر پر مچھلی ہے وہ ڈالیں گے اور جناب اچھی طرح فرائی کریں گے تو آپ کو بازار کی مچھلی جو ہے وہ بھول جائے گی. کافی دنوں سے فروٹ جو ہے میرے گھر پڑا ہوا تھا اور کوئی کھانے کا نام لے نہیں رہا تھا. بڑی مشکل کے ہسبینڈ صاحب کو راضی کیا کہ فروٹ بہت ضروری ہیں، آپ کو تو مجھے بتانا چاہیے، آپ ڈاکٹر ہیں، کہ فروٹ کھانا چاہیے. اور یہ جناب وائف بڑی ڈاکٹر بن جاتی ہے گھر کی. خیر جناب یہ سارا فروٹ جو ہے میں نے کاٹا ہے. ایک کیلا اس قدر گل چکا تھا کہ وہ مجھے ویسے ہی کھانا پڑا. ویسے تو گلا ہوا کیلا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اصل میں جو ہمیں اس سے نیوٹرینٹس ملتے ہیں وہ جتنا پکا ہوا کیلا ہوگا اس میں وہ اتنے زیادہ ہوں گے. لیکن کیونکہ چاٹ میں جا کے تو اس نے ملیدہ ہی بننا تھا، اس لیے میں نے اس کو تو خود ہی کھا لیا، اور باقی چیزوں کو میں نے جو ہے اپنے حساب سے 2-1 دن کی چاٹ جو ہے وہ بنا لی. اس کو فروٹس تو آپ جو مرضی ڈالیں، میرے پاس مالٹا تھا، انار تھا، کیلا تھا. اس کے علاوہ میں نے کشمش اس میں ڈالی ہے اور پمپکن سیڈ ڈالے ہیں. ایک تو وہ کرنچی سی بنا دیتے ہیں اور دوسرا صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. چاٹ مسالہ ڈالا ہے. کریم میرے پاس آدھی ڈبی پڑی ہوئی تھی کھلی ہوئی، اب اس کو کہاں یوز کرنا تھا، کریمی فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں. اور ساتھ میں نے ڈیٹ سیرپ ڈال دیا. بس جی اتنے سے انگریڈینٹ سے اس کو مکس کریں گے. مٹھاس اس میں آلریڈی آ جائے گی کشمش کی وجہ سے، ڈیٹ سیرپ کی وجہ سے، اور تھوڑا سا چٹپٹا پن جو آئے گا وہ چاٹ مسالے کی وجہ سے ہوگا. اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں فریج میں، اور شام کو انشاءاللہ کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد یہ کھائی جائے گی. اور یہ اس کی فائنل لک ہے. لک تو خیر ایسی ہی آ رہی ہے، اتنی مجھے کیمرے میں صحیح نہیں لگ رہی. بہرحال اس کی سائڈ صاف کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں. لیکن ٹیسٹ وائز یہ بہت اچھی بنی تھی. آپ بھی اپنی چاٹ میں پمپکن سیڈ ضرور شامل کیا کریں، اور اگر کرتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیں. یہ صبح کا جو بیڈ ہے، اتنے کام کرنے کے بعد آئی ہوں کیونکہ بیٹی ابھی سوئی ہوئی تھی اور ہسبینڈ صاحب بھی چائے شائے پی کر جا چکے تھے، اور سوئی نہیں ہوئی تھی، کام کر رہی تھی. آئی تھی بابا کے ساتھ سٹینڈ وغیرہ جڑوا رہی تھی، اور ساری انسٹرکشن ساتھ ساتھ بولتی رہتی ہے اور دیتی رہتی ہے. یہ جب کام ہو چکا ہے تو میں آ چکی ہوں جناب اپنے روم میں. اپنا بیڈ روم سنبھالوں گی. جو چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں خیر میں ہی کرتی ہوں، اور تو کوئی ہاتھ لگاتا نہیں ہے. سب بڑے سمجھدار ہیں، جہاں سے چیز اٹھاتے ہیں وہیں رکھتے ہیں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو لپسٹک وغیرہ ہے وہ جلدی میں جب میں لگاتی ہوں تو اس کو واپس ڈالنا بھول جاتی ہوں، اور وہ لگتا بھی مجھے مشکل ہے. وہ جو سٹینڈ سا ایک لے کے پچھتا ہی رہی ہوں. اسیمبل تو خیر ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں خیر پچھتا رہی کہ آپ کہیں گے، کیونکہ اسیمبل ہو گئی ہیں. تو وہ بیٹی جب بھی چکر لگاتی ہے کہتی ہے اماں آپ کیا کرتی ہیں، میں اتنے ترتیب سے سارا کچھ لگا کے جاتی ہوں اور آپ جو ہے وہ سارا ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں. صرف یہی مجھ سے گڑبڑ ہوتی ہے، واقعی یہ ہوتی ہے. میں مانتی ہوں کہ میں اپنا ڈریسنگ ٹیبل جو ہے اتنا مینٹین نہیں رکھ سکتی، لیکن اب کیونکہ کمرہ میں نے ارینج کیا تھا تقریباً صاف ہی تھا، سب چیز اپنی جگہ پہ لگا دیتی ہوں. اور یہ جناب میرے ٹرائی پوڈ جو نیا آیا ہے اس کے ساتھ ویڈیو بن رہی ہے. آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے پہلی ویڈیوز میں اور اس میں؟ اور موبائل بھی ماشاءاللہ میرا نیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا. تو یہ جناب ہوتے ہیں ماشاءاللہ ریلیشن شپ یا ہسبینڈ کے ساتھ کہ کوئی چیز کا مسئلہ آپ کو، آپ پریشان ہیں، ناراض ہیں، دکھی ہیں. ناراض تو نہیں، دکھی ہیں یا چپ چپ ہیں، تو ہسبینڈ صاحب ضرور اس بات کو ریئلائز کریں اور دیکھیں، خود سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی چپ چپ ہو یا اداس ہو. کس کس کے ہسبینڈس جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں، اور وائفس بھی پوچھتی ہیں. یہ نہیں کہ خالی ہسبینڈ کا فرض ہے. جو ریلیں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں اس میں تو بیویاں بڑی ایسی دکھائی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیسے گھر چل رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، یا ویسے فن کے طور پر بناتے ہیں، لیکن بنائی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ معاف کرے. دیکھ کے بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ یہ کیا جناب دکھا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ رحم کرے گھر کا جیسے کتا ہوتا ہے اس طرح اس کو ڈیل کرتا ہوا دکھاتے ہیں. حالانکہ ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عزت اور احترام کیا جائے. پورے گھر کا الف سے لے کر یہ تک خیال رکھنا، فائنینشلی سپورٹ کرنا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہر کام ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پیسے کمانا کس قدر مشکل ہے، اور ایک ایک بندے کی ضرورت پوری کرنا، خیال رکھنا اور توجہ دینا، یہ کتنا مطلب مشکل کام ہے. عورت گھر کے تو سارے کام کر لیتی ہے ماشاءاللہ، اس کی بھی بہت بڑی یہ ہوتا ہے ایک ڈیوٹی، بہت بڑی ڈیوٹی ہے ایک ایک بندے کا خیال رکھنا. لیکن دوسری طرف ہسبینڈ کے نہ وہ سب کچھ کریں تو آپ کیسے گھر کو رن کر سکتے ہیں؟
گھر کو رن کرنے کے لیے دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. عورت اپنے کام صحیح طرح کرے، عزت و احترام سے پیش آئے، اور مرد جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز نبھائے بہت اچھے طریقے سے، اور گھر کا بیلنس جو ہے اس طرح صحیح ہوتا ہے. اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو اپنا دل مارنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، کچھ ہسبینڈ صاحب کو جھکنا پڑتا ہے. کیونکہ دو انسان دنیا میں بالکل بھی ایک جیسے نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل ایک جیسا انسان آپ کو مل گیا تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ اچھی زندگی ہوگی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دو بہنیں، دو بہن بھائی، کبھی بھی وہ بھی ایک نہیں ہوتے. ایک ماں باپ کے گھر میں پلتے ہیں لیکن سب کی نیچر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ کیسے بندہ ایکسپیکٹ کرے کہ جو ہسبینڈ یا لائف پارٹنر ہے وہ بالکل ویسا ہی ہو جیسے آپ نے سوچا ہوا ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. تو پھر اس کو ریلیشن کو اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے آپ کو عقل مندی سے چلنا پڑتا ہے. دونوں پارٹنرز کو ہی عقل مندی سے چلنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صبر اور زیادہ ہمت دی ہے اس معاملے میں کہ وہ اس چیز کو بہت اچھے سے مینٹین کر کے چلتی ہے. اور ہسبینڈ اگر اچھے ہیں وہ اچھا رسپانس کرتے ہیں، اور نہیں بھی اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں کے ہسبینڈ ہیں اس کی بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اگر تو وجہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر قابو پایا جا سکے تو وہ لازمی عورت کے حوصلے سے اور ہمت سے اور پیار محبت سے اس چیز پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور اگر اللہ رحم کرے کوئی ایسی آتے ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا تو پھر تو واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو خیر کسی طور پہ ممکن نہیں ہوتا. جیسے بعض ہسبینڈ کو باہر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے، یا لڑکیوں سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں، یا پھر ایسی کام کرتے ہیں جو کہ سخت اخلاقی طور پر خراب ہوتے ہیں، تو ان سے تو گزارا ہونا میں کہتی ہوں ناممکن ہے. وہ تو کتنی بھی اچھی وائف ہو، کتنی بھی قربانی دے لے، یہ گندی عادتیں جو ہوتی ہیں یہ کسی صورت ختم نہیں ہوتی. لیکن عام گھریلو جو زیادہ تر ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں، مرد اور عورت وہ دونوں ہی ماشاءاللہ گھریلو ٹائپ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں. تو ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے دونوں طرف سے سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. اوکے جی، یہیں تک تھا.